اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، ابھی تو انویسٹیگیشن آپ یعنی ہوگی، پھر وہ چلان جمع ہوگا، ایف آئی اے بتائے گا کہ جی ہاں جی ہمارے اس میں یہ قصوروار ہیں، پھر کیس چلے گا، ان کے ڈیفینس میں بھی کیا آتا ہے. ابھی تو 2 دن کا آپ کہہ رہے ہیں جسمانی ریمانڈ ہے، یہ ان کے ایف آئی اے کے پاس یا سائبر کرائم کے پاس رہیں گے. پھر جوڈیشل ہوگا تو کیا اس میں ضمانت ہو سکتی ہے ان کیسز میں یا مشکل ہوتا ہے؟ اس کیسز میں ان میں جو ہے وہ کیس یہ ضمانت تو ہو سکتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایویڈنس کتنے ہیں. اگر تو ایویڈنس ایک ایویڈنس سے جڑی دوسری ایویڈنس ہے تو پھر اس میں جس طرح کہ ابھی 2 روز کا ریمانڈ لیا ہے تو اس میں عدالت کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ ان کے موبائل سے فلاں چیز کا جو پاسورڈ ہے وہ ملا ہے، فلاں جو ایپ ہے اس کے اونر یہ نکلے ہیں، ایڈمن یہ نکلے ہیں، اس لیے ہمیں مزید تفتیش کرنی ہے ان کو سامنے بٹھا کے، اور ان کے ساتھ سے جو گیجٹس نکلے ہیں ان کے پاس سے تو اس کے جو پاسورڈز بھی ان کے پاس ہوں گے، ان کے جتنے بھی ایڈمن ہیں وہ اپنے جتنے اکاؤنٹس کے وہ بھی خود ہوں گے، تو وہ اس حوالے سے تو ان سے ڈیروگیٹ ہوگا. اب یہ 2 دن میں یہ نیشنل سائبر کرائم ونگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز برآمد کرواتا ہے، کہ اگلے 2 روز میں ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے یا جسمانی ریمانڈ مزید ملتا ہے. اور ڈکی بھائی ویسے انفلوئنشل تو بہت ہے، ہم نے سنا کہ بڑے بڑے لوگوں سے، سرکاری لوگوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں، اور مجھے میرے ذرائع نے بتایا تھا کہ پہلے بھی جب یہ کچھ عرصہ پولیس کے پاس رہے، جس کو یہ کہتے ہیں جی میں گرفتار نہیں ہوا تھا لیکن بہرحال گئے تھے اور کچھ ان کے اوپر تھا کہ اسلحے کی نمائش کی ہے، اس طرح کا کچھ ہے، تو ویسی وارننگ دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تب بھی کچھ عام شخصیات کے فون آ گئے تھے کہ جی یہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، کچھ طرح سے کرنا ہے. تو تعلقات ان کے بہت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیس کتنا بنتا ہے اور کتنا انفلوئنس برداشت کیا جاتا ہے. دیکھیں اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک یہ واحد ایک کیس نہیں ہے، اس میں ہمیں پیچھے چند ہی دن پہلے رجب بٹ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ متنازع ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ان کی انوالومنٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ گرفتار بھی ہوئے اور پھر گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ان کو چھڑوا بھی لیا گیا. مختلف مقدمے ابھی بھی زیر سماعت ہیں ان کی جو ہے وہ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کچہری سے ہو رہی ہیں، عام سیشن عدالتوں سے ہو رہی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے اس برننگ ایشو کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ جس میں اگر آپ ایف آئی آر دیکھیں جو موجودہ ہوئی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیٹ تھرو NCCIA لاہور، کہ کمپلیننٹ کون ہے اس میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ اسٹیٹ تھرو NCCIA لاہور، کہ اسٹیٹ جو ہے ریاست ہے وہ خود جو ہے وہ اس میں درخواست گزار ہے اس وقت جو ہے وہ ملزم کے خلاف. تو اگر اسٹیٹ ایک ملزم کے خلاف کھڑی ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ ملزم اتنی آسانی سے بچ سکتا ہے. لیکن ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ کیا جو اسٹیٹ نے مقدمہ بنایا ہے اس کے ایویڈنس اتنے مضبوط ہیں کہ وہ مقدمہ ایک لمبا پروسیجر لے کر اس کا اچھا چلان تیار ہو اور پھر اس کے بعد سزا ہو سکے. یا پھر جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی نے ڈکی بھائی کو کال یا کچھ کیا ہو کہ جی یہ آپ کا نام آ رہا ہے، اس بارے میں بتائیں، اور انہوں نے سوچا ہو کہ بہتر ہے کہ میں بھی رجب بٹ کی طرح نکل جاؤں، بعد میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کا نام ویسے ڈلوا دیا گیا ہو. کیونکہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران کئی دفعہ فون کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی اپلیکیشن ہے، یہ آپ چلا رہے ہیں، اس طرح سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی اشارہ ملا ہو جس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جانا نہیں. یہ اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ دبئی سے پہلے لاہور پہنچے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ارسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اتنا پتہ ہو تو وہ پھر ایک سب سے پہلے تو ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ عبوری ضمانت حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کو کم از کم اتنی سپیس ملے کہ وہ حراست میں نہ لیا جا سکے، گرفتار نہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے یہ سب اچانک ہوا ہے؟ ڈکی بھائی کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ان کو خود اس بارے میں علم نہیں ہوگا. اگر علم ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنی قانونی ٹیم سے رجوع کرتے، اور اس سے ذریعے میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنی عبوری ضمانت دائر کرتا. تو وہ جو ہے وہ اس بارے میں انویسٹیگیشن کا حصہ بننا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ مجھے ایسا کہ جو چاہیں گے میں بتا دوں گا، لیکن اب وہ وقت گزر گیا، اب 2 دن تو کم از کم یہ رہیں گے. ہاں جی، یعنی ایف آئی کی تحویل میں کہ ہمارے ہاں یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز، سوشل میڈیا پرسنالٹیز یا سیلیبریٹیز بن گئے ہیں، اور ان کو تو میں نے دیکھا ہے انڈورسمنٹ کے لیے بھی جو بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے نام لے دیں، یہ کر دیں. یہ کرائم میں کس طرح سے آتے چلے جا رہے ہیں؟ کہیں ہم دیکھتے ہیں بیچارے بالکل ابھی ینگ ہوتے ہیں، کہیں ان کا تو ایک الگ قصہ ہے، جو ذرا سا مشہور ہوتے ہیں اپنے ہی لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، کہیں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، کہیں مقدمے بازی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بدماشی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لائیو بیٹھ کے یہ رجب بٹ نے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے. یہ ایک عجیب فنومینا بنتا چلا جا رہا ہے کہ مشہور یوٹیوبرز یا سیلیبریٹیز یا ٹک ٹاکرز یہ کرائم سے ریلیٹ ہونے لگ گئے ہیں، کرمنل کیسز ان پر بننے لگ گئے ہیں. دیکھیں جہاں پر ان نیچرل گروتھ آتی ہے وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں.
پیسہ جو ہے وہ اپنے ساتھ صرف خوشیاں نہیں لاتا, وہ جو ہے وہ دکھ بھی لاتا ہے, اور یہ دکھ ہی ہوتے ہیں. یہ شاید ان کے فیملی کا دکھ ہو سکتا ہے, ان کی گھر والوں کا دکھ ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جہاں کامیاب ہوا ہے تو وہیں اس کے ساتھ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کر ریٹنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ جس طرح شہر میں آپ کو کوئی بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی جلدی میں ہے لیکن کہیں بھی تماشا ہو رہا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں. سیم لائک کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے ہیں, اور ہم وہاں پہ رک کے یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, فلاں اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے. اچھا وہ ایک لمحے کے لیے تو آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں جی وہ ساری جو فائٹ ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پھر حقیقت کا روپ دھارتی ہے. وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. اس رجب کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی, اس سے پہلے ایک شمشیر دوست نے کسی کے اور کے گھر جا کے یا دور کہیں فائرنگ کر دی. پھر اس کے بعد ایک FIR ہوئی تھی جس میں ان کے ایک ساتھ دوست ہوتے ہیں مان ڈوگر, کہ وہ ایک خاتون ہے, انہوں نے شاید یہ کلیم کیا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک FIR یہ بھی آئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی کا کیا ہوا, وہ خاتون کہاں گئی, یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, وہ سلو ہو جاتی ہے, پہلے بھی سلو. ٹھیک ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے, ان کو دباؤ کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. منی لانڈرنگ کا بھی ایشو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری ایپس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہی تھیں, یا پیسہ باہر بھیجنے کے لیے بھی یہ کام ہو رہا تھا کہ جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے وہ شاید جا ہی باہر رہا تھا, اکاؤنٹس ہی وہاں پر تھے. یہ بھی اب انویسٹیگیشن میں پتہ لگے گا. دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس ایپلیکیشن کا جو اکاؤنٹ ہے جہاں پہ منی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ ہے, کیا وہ لاہور میں ہے یا پاکستان کے کسی بینک میں ہے یا پھر انٹرنیشنل کسی بینک میں ہے. کیونکہ بہت ساری ایپس کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کرنسی ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی ہے, ڈالر, صرف وہی چلتی ہے. تو جب آپ ڈالر لیں گے تو ڈالر کی جو بائنگ ہے سیلنگ ہے وہ پھر انٹرنیشنل رولز کے تحت جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایپس کے اوپر کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ باہر کسی ملک میں بھیج رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ان پٹ جو ہے وہ پاکستانی روپے میں یہاں پہ لگا رہے ہیں, اور لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کہاں پہ ہوتا جا رہا ہے, باہر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ فلو جو ہے روکنے کی, اس میں چونکہ آپ کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کئی دفعہ ہم نے کرائم میں دیکھا ہے کہ پیسے کا بہت زیادہ اس میں رول آ جاتا ہے. اب ویسے تو یہ بڑا امیر ایک طرح سے دیکھیں نا, ٹاپ پاکستان کے 5-10 یوٹیوبرز میں یہ لڑکا, اور سکسیس سٹوری جا رہی ہے, ملینز میں ویوز ہر ویڈیو کے ہیں. 10 کروڑ کا بھی حال ہی میں گھر خریدا, 10 کروڑ روپے کا. ایک نوجوان ہے, اس نے 10 کروڑ کا گھر خرید لیا ہے, نئی سے نئی گاڑیاں, اور وہ دکھاتا بھی ہے کہ میں خواب جی رہا ہوں, جو میرے خواب تھے. میں نے گاڑی یہ سوچی ہوئی تھی, آج میں اپنی ڈریم کار لے رہا ہوں, یہ میرا ڈریم گھر ہے, نئے سے نئے گھر. اور یہ جتنے دیگر بھی ہیں, 10 ہوں گے 20 ہوں گے, اتنے ہی لوگ ہیں, باقی تو اتنا شاید نہیں کما رہے ہوں گے. لیکن اگر یہ بات درست ہے, اگر ظاہر ہے کہ ہم تو ابھی جج نہیں کر سکتے کسی کو بھی کہ وہ کیا تھا, تو ایسا لگتا ہے کہ پیسہ جتنا آتا ہے اتنا آپ میں اور اس کی ہوس بڑھتی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو, یا دیگر یہ جو کام کر رہے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں, یا وہی آپ کہہ رہے ہیں ریٹنگ کے لیے کہ مجھے اتنے ہی پوائنٹس ملیں گے جتنی میں گالیاں دے رہا ہوں, کیونکہ ٹک ٹاک لائف ڈفرینٹ ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا ڈائمنڈ دے رہے ہیں, فلاں دے رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کو پیسے آ رہے ہیں. تو ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ مجھے اور پیسے اور پیسے اور پیسے مل جائیں. یعنی کروڑوں کا گھر خرید کے بھی پھر یہ ہے کہ بیٹنگ کا عام آدمی, میں اور آپ شاید سوچیں کہ یار اگر 10 کروڑ کا گھر لے لیا تم نے اس عمر میں, اور کیا چاہیے, کیوں کوئی بیٹنگ کرے گا, کیوں اس طرح سے کوئی منی لانڈرنگ کرے گا, کیا ضرورت ہے اس کو یہ رسک لینے کی, اس طرح کا حرکت کرنے کی, جب ویسے وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے. دیکھیں رسک جو ہے وہ پھر آپ کو اصل میں جو خطروں سے کھیلنے کا ایک مزہ ہے نا, وہ جو اس کا وہ لت پڑ جاتی ہے, پھر وہ آپ کو جو ہے نا یہ پش کرتا ہے کہ یار تیرے پاس تو پیسہ بھی ہے, تعلقات بھی ہیں, تو چل اس کا کوئی بات نہیں, پنگا لیتے ہیں, چل کوئی نہیں اس کو دیکھتے ہیں. وہ بھی تو اتنا کما رہا ہے, اس نے بھی کر دیا تھا, وہ بھی کئی دفعہ بتاتا ہے. تو وہ بھی لائم لائٹ, دیکھیں لائم لائٹ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ چھکا لگانے کی کوشش میں رہتے ہیں, چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو. اسی طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ابھی تک ہم جو ہے وہ مربوط قانون سازی کر ہی نہیں سکے جس طرح کے دیگر ممالک میں اب دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بین کر دیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے گھروں میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں. وہ ان کی لوگ جو ہے وہ بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جس طرح خواتین جو ہے وہ ایک روزمرہ کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ دیکھتے تھے. بچپن میں ہم بھی پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے کہ ہم نے وہ دیکھ کے سونا ہے, تو سیم لائک اس طرح ان کا وی لاگ سن کے سنتے ہیں. اب جو بچوں کے اندر جو
آ رہی ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم نے فلاں ڈالا لینا ہے, فلاں جیپ لینی ہے, لینڈ کروزر لینی ہے, فلاں گاڑی لینی ہے, فلاں جو ہے وہ گھر لینا ہے. یہ اب ڈکی بھائی کا ایک ویلوگ جو ہے وہ, اب چونکہ یہ معاملہ سرگرم ہے تو وہ ان کی مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ اس وقت سجسٹ ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ بھی, کیونکہ وہ الگورتھم اور اے آئی ایسی ہے آپ کے موبائل کی کہ اگر آپ ایک چیز سرچ کریں گے تو وہ 10 چیزیں اور بھی دے دیں. تو اس میں ایک ان کی ویڈیو آ رہی ہے کہ جس میں وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں 100 انچ کا ٹی وی لے کر آیا ہوں. 80 انچ کا ٹی وی پہلے لگا ہوا ہے, آپ بتائیں کہ 20 انچ سے کیا فرق پڑے گا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 انچ کا ٹی وی میں لے کر آیا ہوں. اب 100 انچ کا ٹی وی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں, لیکن وہ کیا ہے, وہ اصل میں ان کا وہ مٹیریل ہے جس کے ذریعے اس نے یہ پروموٹ کیا ہے کہ جناب یہ میرا کنٹینٹ ہے, اب اس کو دیکھو. ٹھیک ہے, اب جو عام بندہ ہے جس کے گھر 21 انچ کا, 25 انچ کا, 29 انچ کا ٹی وی ہے, وہ پہلے دیکھے گا اچھا یار 100 انچ کا ٹی وی مارکیٹ میں آ گیا ہے اور اس نے لے بھی لیا ہے, کیسے لیا ہے. اس کے ساتھ مسابقتی لوگ جو ہیں جو اس کی لائن میں ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اچھا اس نے یہ والا سٹنٹ کھیلا ہے, ہم بھی سٹنٹ کھیل لیں گے, ہم بھی یہ والا گھر خریدتے ہیں. صرف ایک یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن کچھ اور یوٹیوبرز بھی ہیں جنہوں نے سیم دنوں میں نیا گھر لیا ہے. یہ کنٹینٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ کرتا ہے کہ اچھا یہ وائرل ہو رہا ہے. گلیمر زیادہ سے زیادہ دکھائیں کہ یہ لے لیا, اچھا گفٹ ہی دے رہے ہیں, میں نے اپنی بیوی کو دیا, اپنی ماں کو دیا ہے, دیکھیں میں اس کے لیے لے رہا ہوں, سونا, گاڑی, سرپرائز کر رہے ہیں, کوئی عجیب و غریب پرینک کر رہے ہیں, کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس سے آگے دکھائیں. اور میں یہی بات کرتے ہوئے بچوں کو کئی دفعہ دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح مشہوری جو ہے وہ کتنا بڑا امتحان بن جاتی ہے, کہ چلتے چلتے آپ ٹاپ پر یہی لوگ ہیں نا, رجب بٹ دیکھ لیں, اس پر اس سے زیادہ مقدمے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک توہین مذہب تک کے اور اس طرح کے, اور فائرنگ اور سب. اور اب اسی لائن میں یہ ڈکی بھائی بھی آ گیا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز ہو رہے ہیں, پتہ نہیں اور کون کون اس لائن میں آتا چلا جائے گا. تو یہ جو ہم فیملی ولاگنگ کا بڑا کرتے ہیں, لوگ بچے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس طرح کے دماغ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا خوفناک اور خطرناک کام بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں جب آپ اپنے آپ کو فیملی کو دکھا رہے ہیں, اس کے سائیکولوجیکل کتنے امپیکٹ ہوتے ہیں کہ میرے ویوز کتنے آ گئے, میرے پاس کتنا پیسہ آ گیا, اور پھر میں نے اس کو بڑھانا ہے, نیچے نہیں جانا, فلاں آگے نکل گیا, فلاں آگے نکل گیا. اور کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ پھر آپ پتہ نہیں دوسرے کس کس کام میں آگے جا کر. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک لائم لائٹ میں رہنے کی دوڑ ہے. جو لائم لائٹ سے ہٹ گیا اس کو خود ان کی اپنی ہی کمیونٹی پیچھے دھکیل دے گی, وہ خود ہی ان کو منہ نہیں لگائیں گے. اب یہ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, ویڈیوز لگاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس کی آڈینس خود گریب کر لے, اس کی آڈینس ادھر جائے, دونوں کی آڈینس مل کے دونوں کی ویڈیوز کو جو ہے وہ مزید بڑھاوا دے. تو جو لائم لائٹ میں رہنے کا جنون ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ آپ نے سٹنٹ کھیلتے رہنا ہے, آپ نے مختلف اس طرح کے جو ہے وہ ٹاپکس کو جو ہے وہ چھیڑتے رہنا ہے جن کی اخلاقی طور پر جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ اگر آپ نے ایک وقت تھا ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے تو اس کو نمود و نمائش سے پرہیز کرو, نظر لگ جاتی ہے یا اس طرح. اب یہ معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر دکھاتے ہیں. یہ بات کچھ لوگوں نے کی بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تو پر کرم کیا ہے, گھر آ گیا, کیوں بتا رہے ہو کہ 10 کروڑ کا لیا ہے, کتنے کا لیا ہے, کیا ہے, کیا ضرورت ہے, تھوڑا سا احتیاط کرو. ہمارے بزرگ بھی بتاتے تھے, لیکن یہاں تو آپ بتائیں گے تو لوگ دیکھیں گے, تبھی اس کو تو ویوز چاہیے نا, اس نے تو یہ کام کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 2 دن بعد کیا ہوتا ہے اس کیس میں. یہ بدھ کے روز جو ہے وہ ان کو عدالت پیش کیا جائے گا, اور اس دوران اس 2 دن کی جو بھی کارروائی ہوگی جس میں جو بھی انہیں انٹیروگیٹ کیا جائے گا اور ان کا جو بھی بیان جو وہ نیشنل سائبر کرائم ونگ کو دیں گے وہ عدالت میں سبمٹ کیا جائے گا. لیکن اس میں چونکہ جو اسٹیٹ ہے اس کو اپنے گواہ بھی پیش کرنے پڑیں گے اور اپنے ڈیجیٹل ثبوت بھی اس کا حصہ بنانا پڑیں گے, کیونکہ کسی بھی جو ہے وہ فورس کا دیا گیا جو بیان ہے وہ اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, وہ دباؤ کے تحت بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو ثبوت ہیں خاص طور پہ وہ اہم رول ادا کریں گے کہ وہ انہیں کیسے سزا ملتی ہے یا ضمانت ملتی ہے, ثابت بھی کرنا ہوگا. یہ اس میں تھا, وہ ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑنے ہوں گے, اور تب تک پھر ان کو وکیل کی بھی ظاہر ہے ایک سہولت مل جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ وکیل ان کے پاس پہلے ہی ہوں گے. وکیل جا کر اس دوران وکیل کی ملاقات ہو سکتی ہے, وکیل کی ملاقات ہو سکتی ہے. 2 دن بعد دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائم ونگ کیا ثبوت پیش کرتا ہے ان کے خلاف, اور پھر عدالت مزید ریمانڈ دیتی ہے نہیں دیتی, یا پھر ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے اور پھر ان کی ضمانت ہوتی ہے. ضمانت ہو جائے تو کیس ہمارے یہاں تو کہا تھا آدھا تو ختم ہو گیا, پھر کچھ نہیں, پھر چلتا رہے گا, کیا ہوگا. جابر بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے ہیں جناب, یہ ڈکی بھائی پر ایک بڑا امتحان آ گیا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ڈکی بھائی جیسی لائف ہونی چاہیے, بچے ہمارے کہہ رہتے ہیں جی ایسا ہونا چاہیے, یہ چیز لینی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈکی بھائی کتنی مشکل میں آ چکے ہیں. اللہ حافظ.